الرحمن الرحیم سبحان اللہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا سبحان اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا۔ یہ ماہ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا مہینہ ہے، اور کما حقہ اس کے اظہار کا مہینہ ہے۔ یوں تو اہل اسلام سارا سال ہی حضور کی تعظیم و توقیر کی بات کرتے ہیں، لیکن بالخصوص یہ ماہ معظم چونکہ تمام عیدوں کی عید ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام عیدوں کا سردار ہے۔ تو یہ پاک دن جو ہے یہ کس طرح منانا چاہیے؟ اس میں شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں کس حد تک گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکثر احباب میلاد شریف مناتے مناتے صاحب میلاد کے حکم کی عدولی کرتے ہیں، تو ایسے میلاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں صاحب میلاد کی ناراضگی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ اظہار ہے کہ لوگ اپنے گھروں پہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، روشنیاں سجاتے ہیں، تو یقیناً انہیں سجانا چاہیے، لیکن کوئی ایسا عمل جو بالکل حضور کی شریعت کے ساتھ ٹکرا رہا، اب یہ روشنیوں کی حد تک، خوشیوں کی حد تک اور جھنڈیوں کی حد تک، سبحان اللہ، خیرات کی حد تک، اور یہ ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، بلکہ رب کائنات نے جس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن کو عید فرمایا۔ یہ آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کو عید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جمعہ کا دن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوم عید کا، تو کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اس کو یوم عید کہتے کیوں ہیں۔ درس مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ ہے کہ جس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوں وہ دن عید کا دن ہے، وہ دن عید کا دن ہے۔ تو اگر وہ دن عید کا دن ہے تو جس دن وہ شخصیت دنیا میں تشریف لائے جن کی وجہ سے وجود آدم
اور جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور جن کی وجہ سے نکاح آدم اور حوا علیہ السلام جو ہے وہ ہوا، اور جن کے نام نامی کی برکت سے ہم حلالی پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جو مہر تھا وہ درود مصطفیٰ تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت حوا اور حضرت حوا علیہ السلام پر حضرت آدم کو جس نے حلال کیا۔ اگر ذات مصطفیٰ کا درمیان میں مہر ہی نہ ہوتا تو حلال اولاد کیسے پیدا ہوتی؟ تو وہ آدم علیہ السلام اگر دنیا میں تشریف لائیں تو وہ دن عید کا دن ہے۔ تو جس دن آدم علیہ السلام کے نبی تشریف لائیں تو یقیناً وہ سب سے بڑی عید ہے۔ دروازہ کھول دو اللہ صاحب۔ اللہ اکبر۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جوش کے ساتھ ہوش سے کام لینا بے حد ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ ہزاروں دلائل پیش کر لیں، اپنے من کو سمجھانے کے لیے کروڑوں دلائل کے انبار لگا دیں اور جھوٹ موٹ میں اولیاء کو بھی منسوب کر، ظاہر ہے نہ کوئی ان سے پوچھے نہ وہ بتائیں فلاں اللہ کے ولی نے یہ کیا تھا، فلاں اللہ کے ولی نے یہ کیا تھا، فلاں اللہ کے ولی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا، تم کہتے ہو اللہ کے ولی نے یہ کیا۔ تو نبی کے مقابلے میں اولیاء کا عمل یا ان کا فرمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو سنت مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو۔ اگر پابند نہیں ہے تو کم از کم حامی ضرور ہو۔ بات سمجھ گئے؟ یہ دونوں جملوں میں فرق ہے۔ اگر پابند نہیں ہے حامی ضرور ہو۔ ایک شخص داڑھی شریف نہیں رکھتا تو وہ کہے داڑھی ثابت ہی نہیں ہے، تو اب یہ خرابی ہوگی نا جہاں پہ۔ تو یہ پورا میلاد شریف جو ہے یہ باجے تماشے سے ڈھول ٹھمکے سے بنانا شریعت اس کی اجازت کوئی نہیں دیتی۔ اب اس پہ جتنا مرضی آپ کہیں جی ہماری محبت ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک قانون بیان فرما دیا جو حدیث پاک میں آپ نے فرمایا الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، کہ ساز باجے غنا ڈول ڈمکے یہ دل میں ایسے منافقت پیدا کرتے ہیں جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے اب ہزاروں دلائل دیتے ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو حضرات اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے تو قادیانی بھی دلائل دیتے ہیں۔ بازم قرآن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یا اللہ یہ پورا قرآن عظمت والا تو کہہ رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو قرآن کی آیت پڑھ کے بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نے جناب قرآن کی آیت پڑھی ہے، بھلا وہ غلط کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے بندے تم یہ بات کرتے ہو، قرآن کے وظیفے تو شیطان بھی بتاتا ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ کوئی کسی شخص سے آپ اس لیے متاثر ہو گئے کہ اس نے قرآن کی بات کی ہے، تو صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ وہ جو چور آتا تھا جاتا تھا، حضور پوچھتے تھے سناؤ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا منع؟ تو ایک دن بھی آیا، دوسرے دن بھی آیا، آپ نے پکڑ لیا، تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پکڑ لیا، آج نہیں تجھے چھوڑوں گا، چوری کرنے آیا۔ تو اس نے کہا ابو ہریرہ میں تجھے نا ایک اعلیٰ وظیفہ بتاتا ہوں، تو یہ وظیفہ پڑھ کے نا آرام سے مزے سے سو جایا کر،
تیرے مال کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ کیا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا کہ تم سوتے وقت نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھنے سے تمہارے چوری نہیں ہوگی۔ اب نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ معاملہ پہنچا، خیر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر چھوڑ دے چلے گئے۔ نبی علیہ السلام سے جا کے اشارہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو وہ وظیفہ بتا گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیں وہ تھا کون؟ ایک روایت میں حضور نے پوچھا تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ تو ملاقات تو حضرت ابو ہریرہ کی ہوئی تھی، پوچھے حضور سے آپ کسی بندے سے مل کے آئے تو مجھ سے آگے پوچھیں جی یہ کون تھا، تو میں کہوں گا آپ کا سوال ہی عجیب ہے کہ مل کے آپ آئے ہیں، پوچھ ہم سے رہے ہیں۔ صحابہ کرام ایک قبر کے قریب سے گزرے، وہاں پڑاؤ کیا تو ایک قبر میں سے یعنی ایک جگہ سے جہاں خیمہ لگایا وہاں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ پڑھنے والا بڑے ذوق شوق سے پڑھ رہا تھا، اس کی آواز میں تحزین بھی تھی تحسین بھی تھی۔ تحزین کہتے حزن غم زدہ لہجہ ہونا، اور تحسین یہ ہے کہ خوبصورت آواز تلفظ کے ساتھ جسے خوبصورت کر کے قرآن شریف پڑھنا۔ اب صحابہ بیٹھ کے سنتے رہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی، تو مزاج دیکھیں۔ صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ آؤ چلتے حضور سے پوچھتے۔ اب سرکار کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ جہاں پہ ہم نے خیمہ لگایا وہاں سے قرآن کی آواز آ رہی، پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو حضور کو چاہیے تھا فرماتے سن کے تم آئے ہو پوچھتے مجھ سے، لیکن یہ صحابہ کا مزاج تھا کہ کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، ہم اس کو دیکھ رہے ہوں، جان بھی رہے ہوں، پہچان بھی رہے ہوں، لیکن اس کی حقیقت حضور جانتے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا صحابہ مجھے یہ بتاؤ آج دن کون سا ہے؟ میں آپ سے پوچھو تو تسی بھی کہو شاہ صاحب تسی بھی کملے جی تمہیں انہیں نہیں پتہ اتوار ہے، جمعے کا دن تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، حج کا دن۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ سے پوچھو دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ و رسول عالم۔ حضور نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ جواب یہ نہیں یا رسول اللہ مکہ، ہم تو فوراً چلا کے کہتے آگے سے۔ جو مزاج آج امت کا بن گیا ہے نبی کے بارے میں فوراً چلا کے کہتے مکہ جی مکہ، سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی بات پہ سامعین جو ہے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج کے خلاف بات کرتے فوراً سارے نظام درم برم ہو جاتے ہیں، بیان کرنے والے کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا تو صحابہ اگر انہیں پتہ تھا جمعہ ہے، مکہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، لیکن وہ اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ اگر حضور فرما دیں کہ یہ جمعہ نہیں ہے جمعرات ہے تو ہم جمعرات کہیں گے، ہم جمعہ کا اعتقاد ہو سکتا ہے اللہ ہماری سوچوں میں فرق ڈال دے لیکن اللہ کے نبی کی سوچ میں فرق نہیں آ سکتا۔ اصحاب کہف اٹھے تھے تو کیا کہتے تھے کتنا عرصہ سوئے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں صحابہ کے ذہن مبارک میں موجود تھیں کہ اصل حقیقت حضور ہی جانتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جہاں یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے کیوں پوچھنے آ گئے، مزاج صحابہ حضور نے فرمایا جہاں تم نے خیمہ لگایا وہاں ایک قاری قرآن کی قبر ہے، اور وہ ساری زندگی نا سورہ ملک بڑے ذوق شوق سے پڑھتا تھا۔ قبر میں پہنچا تو اللہ نے اسے اجازت دی کہ وہ قبر میں بھی قرآن پڑھتا ہے، اور پھر اس کی یہ کرامت کہ قبروں والے تو سنتے ہیں، قبروں والوں کی کبھی ہم نے بھی سنی ہے نہیں سمجھا؟ قبروں والے تو سنتے ہیں، اس پہ اعتقاد ہے، احادیث ہیں، لیکن قبروں والوں کی ہم نے کبھی سنا ہے؟ لیکن سننے والے کان ہو تو وہ سن لیتے ہیں، سننے والے کان ہو تو وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا،
وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو بندہ غلط تھا، لیکن بات تمہیں اچھی بتا گیا۔ اب اچھی بات کسی کی سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص نے مجھے قرآن کا وظیفہ بتایا تو وہ بندہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات ہے تو وظیفہ قرآن کا شیطان بتا رہا ہے اور نامینیٹ اللہ کے نبی کر رہے ہیں کہ وہ شیطان تھا، تو اب شیطان ٹھیک ہو گیا۔ قرآن کے وظیفے بتانا یہ شیطان کا کام بھی ہوتا ہے۔ وظیفے بتانا یہ شیطان کا کام جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ دلائل اپنے غلط موقف پر لوگ قرآن سے بھی تلاش کر لیتے ہیں۔ اسے ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب آگے آیت ہی نہیں پڑھتا، آپ کی بلا جانے آگے آیت ہے کہ نہیں ہے؟ کہتا نماز کے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو ایک غلط موقع پر دلیل آ گئی نا۔ رب نے اس لیے فرمایا یضل بہ کثیرا کہ قرآن پڑھنے سے گمراہی جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کو اگر صحیح مفاہیم کے ساتھ نہ پڑھا جائے، پورا نہ پڑھا جائے، آیت رب تو فرما رہا تھا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم حالت نشہ میں ہو۔ اب اس بات کو اگر کوئی چھوڑ دے تو ہے تو قرآن نا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب والا قرآن شریف سے دلائل جھوٹے لوگ بھی دے لیتے ہیں، اور قرآن شریف سے دلائل حاصل کرنے کے لیے چہروں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ چہرے بھی مبلغ ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقط چہرے کو دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ حضور نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا، حضور نے ان سے کوئی خطاب نہیں کیا تھا، کوئی دلائل جو ہے نہیں دیے تھے۔ عبداللہ ابن سلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، جو حضور کے چہرے مبارک کو کہتے ہیں یہ چہرہ امتحان تو آپ نے بعد میں وہ سوالات حضور سے کیے نا عبداللہ ابن سلام نے، لیکن حضور کے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنا حسین چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو چہرے بھی مبلغ ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے سنیوں کے چہروں پر بھی سچائی لکھی ہوتی ہے، اگرچہ ان کے اعمال میں جتنی بھی بدکاری ہو، کوتاہی ہو، لیکن عقیدہ ایک ایسی روشنی ہے، عقیدہ ایک ایسا نور ہے جو چہرے کے اوپر کھل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میلاد شریف ڈھول ڈھمکے سے نہیں منانا، اس پہ جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں کہ یہ اس طرح اب لوگوں کا بس نہیں چلتا کہ وہ مسجدوں کے اندر بھی ڈھولکیاں بجانا شروع کر، بس نہیں چل رہا لوگوں کا۔ اور پھر سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دین کا حصہ بنانا اور اصالِ ثواب سمجھنا، یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ سب سے بڑا یہ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع، کہ ساز باجے ڈھول ڈمکے دل میں منافقت پیدا کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں جب منافقت بڑھتی ہے نا انسان کے دل میں تو اس کی رغبت عورتوں کی طرف ہوتی ہے، جب رغبت عورتوں کی طرف ہوتی ہے تو طبیعت زنا کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ سازوں کی وجہ سے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا فلاں سنتا تھا، ہمارا فلاں سنتا، ہم اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو ہمارا فلاں سنتا تھا۔ بات سمجھ؟ تو میلاد شریف کے موقع پر آج 12 ربیع الاول ہے تو بالفرض تو ایک شخص اٹھتا ہے صبح صبح، نہ وہ نماز پڑھتا ہے، سمجھے، نہ وہ غسل کرتا ہے، ادھر سے جلوس آ جاتا ہے جی۔ اب یہ اپنا ٹریکٹر باہر نکالتا ہے، اس کے اوپر جھنڈیاں اس نے لگا رکھی ہوتی ہیں، رات جھنڈیاں دیر سے لگاتا رہا، عشاء بھی نہ پڑھ سکا۔ ظاہر ہے جب بندہ رات دیر سے جاگتا ہے تو صبح فجر بھی نہیں پڑھتا، نہیں سمجھے، فجر بھی نہ پڑھ سکا، جھنڈیاں لگا لیں۔ اب دیکھیے یہ آپ کی خوشی شریعت مصطفیٰ سے ٹکرا گئی۔ حضور نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑا، جان بوجھ کے فرض نماز کو چھوڑا، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دو۔
دروازے جہنم کے اوپر اپنا نام لکھوا کے سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار. حد ہوگی تیرے. یعنی میں یہ اس ٹریکٹر والے کی شان منع نہیں کر رہا، میں اس کی شان بیان کر رہا ہوں کہ اس کی عام روٹین یہ تھی کہ وہ ساری نمازیں پڑھتا تھا. جس دن 12 ربیع الاول آیا آنا تھا، صبح جلوس میں اس نے شامل ہونا تھا، اس نے عشاء بھی چھوڑ دی، فجر بھی چھوڑ دی اور لگایا جناب ڈھمک ڈھمک. ٹھیک ہے، اور اب چل رہا ہے کس کے ساتھ؟ اس جلوس میں چل رہا ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جلوس جو تم لے کے جا رہے ہو جس میں خلاف شریعت کام کر رہے ہو، نہ بچوں کو اس دن اٹھا کے نماز پڑھائی، چلیں آگے پیچھے نہیں پڑھتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت ہی ادا کر لو. آج انجیل برنباس کی فصل 83 کے اندر یہ عبارت موجود ہے، 83 84 85 ان تینوں فصول کے اندر، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس رات حضور علیہ السلام کی ولادت ہونی ہوتی، یعنی ہونی 12 ربیع الاول کی رات جب آپ کے دور میں آتی 550 سال پہلے حضور کی ولادت سے، آپ شام کو ایک محفل میلاد کا انعقاد کرتے تھے. اس میں اپنے حواریون کو بلا کے انہیں بٹھا کے حضرت عیسیٰ حضور کا تذکرہ کرتے. وہ نبی ایسے ہوں گے، وہ تشریف لائیں گے، آسمان کا چاند ان کا کھلونا ہوگا، ان کے جھولے کو فرشتے جھلائیں گے. تو اس طرح کی رقت آمیز گفتگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے سامنے کرتے تھے، اور یہ تذکرہ پہلے بھی موجود تھا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی تصویر چلتی آئی، بنی اسرائیل تک آئی، اور اس تصویر پہ ہر دور میں باس ہوتی تھی. آپ گھر میں تصویر لگا کے بیٹھے ہوں تو کوئی بندہ اوپر سے یہ کس کی تصویر، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی تعارف تو کروائیں گے، چاچے کی ہے، مامے کی ہے، دادے کی ہے، نانے کی کہیں گے نا. تو یہ سور انبیاء علامہ طبرانی نے معجم کبیر پہلی جلد کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی کہ اہل شام نے ان تصویروں کو جمع کر رکھا تھا، اور حضرت جبیر بن مطعم جب مکہ سے گئے نا ادھر تو انہوں نے کہا کہ ان میں دیکھو کون سی تصویر حضور کے ساتھ ملتی ہے. تو یہ اللہ کی قلم قدرت سے بنی ہوئی تصویریں تھیں جو پہلی شریعتوں میں جائز تھی، حضور کی شریعت میں جائز ہے نہیں ہے. بامر مجبوری آپ پاسپورٹ پہ لگوانی ہے، شناختی کارڈ پہ، نا مزے کے لیے بنوانا. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے تو شہر میں ہماری تصویر نہ لگے تو ہم خوش نہیں ہوتے، ناراضگی کرتے ہیں. ہاں علماء ناراضگی کر جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اتنی بڑی محفل کرا رہے ہو، ہماری زیر صدارت ہے جناب، اور ہماری تصویر ہی لگائی تم نے، لگا دی درمیان میں لگا دی، شہر کے چوک میں لگاؤ. یہ اس طرح کی الفاظ باقاعدہ سیکھا راویوں سے ثابت ہے. میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، صحیح یعنی سچے لوگوں نے بتایا ہے، جھوٹ ہونے نہیں، کہ ہم سے خود یہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ آپ نے تصویر جو ہے وہ ہماری نہیں لگوائی. تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت کو بھی اب کھمبے پہ پھانسی لگنے کا شوق ہے. بات سمجھ پتہ یہ چلا، اب ایک بندے کو لٹکایا ہوا کھمبے کو بڑا خوش ہو رہا ہے، وہ گزرتا ہے نا کار سے اس طرح دیکھتا ہے. اچھا یہ تمہارا نفس تو راضی ہو گیا پر حضور راضی نہیں ہوئے. آپ جو بھی اچھا کام کریں آپ کا کام لوگوں کو نظر آئے گا، لیکن آپ خود کہیں کہ ہماری تصویر یہاں پہ لگ جائے تو کیا سمجھتے لوگوں کے دلوں میں عزت آئے گی؟ نہیں آئے گی بھائی. مسئلہ یہ ہر بندہ سمجھتا ہے. جب دیکھنا ہے مولوی صاحب بڑا شوق ہے تصویر لوانا، دیکھ لو مولوی بھی یہ چنے یہ. اچھا آپ قسم سے بتائیں آپ کی جتنی بھی عقیدت ہو، آپ یہ ضرور بات آپ کے دل میں آئے گی کہ مولوی صاحب بڑا شوق ہے جناب ایڈی ایڈی تصویر لوانا. مثال کے طور پہ میں 3-4 اپنی تصویریں بنوا کے نا نیچے اوپر سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، یا کوئی شعر اور حضرت کا لکھوا کے 1 2 3 4 5 ادھر یہاں پہ لگوا دیتے ہیں. آپ یہاں سے گزرتے ہیں کیا کہیں گے؟ سچی دسیا جی کی آگ سے بڑا شاہ صاحب نے بھی شوق چڑھ گئے آپ فوٹو لوانا
مطلب فوٹو آخر. تو اس سے یہ دلیل نہ کو پکڑ سکے. یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ شریعت مصطفیٰ میں جائز نہیں ہے. نفس کو راضی کرنا ہے کر لو، جتنا مرضی راضی کر لو. ایک چیز اور بھی ہے، وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے رشتہ دار، ان کی تصویریں اگر گھر میں پڑی ہوں تو جب بھی آپ نکالیں آپ کا دل دکھے گا. دکھے گا کوئی نہیں. جب یاد آئے گی تو دل دکھے گا. ہر شریعت کے ہر عمل میں حکمت ہے کہ تم دوبارہ سے اس تکلیف میں مبتلا نہ ہو کہ اپنے لخت جگر جو دنیا سے جا چکا تم اس کی تصویر کو چومتے پھر رہے ہو تو دکھ تمہارا تازہ ہو رہا ہے. جس طرح یہ اکثر ہمارے پیارے پیارے سونے سونے نعت خان بھائی، خدا نہ خواستہ کسی کی ماں فوت ہو جائے نا تو ان کی عید ہو جاتی ہے. کسی کی، کیونکہ ماں کے ساتھ تعلق بڑا نازک سا ہوتا ہے، تو فوراً جو بھی آئے گا وہ کہے گا آخر دے وچ ماں دی شان، آخر دے وچ ماں دی شان، آخر دے وچ ماں دی شان. تو پہلے ہی پڑھ لے ماں کی شان، آخر دے وچ ماں دی شان. کیونکہ اس سے منع کسی نے نہیں کہا نہ پڑھیں ایسا کلام جس کی ماں فوت ہوئی نا، یہ درد اسے ہے. میرے غم کا اندازہ تمہیں کہاں ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے جہاں درد وہاں ہوتا ہے. جہاں آگ جلتی ہے نا تو جگہ وہی جلتی ہے. تو اب وہ تو تکلیف میں مبتلا ہے، آپ اسے تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں، پہنچائے جا رہے ہیں، پہنچائے جا رہے ہیں. وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے. تو ممانت اس لیے حکمتیں ہوتی ہیں. حضور نے فرمایا جب کوئی فوتگی ہو جائے، اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کے دکھ کو بڑھایا نہ کرو، اس کی توجہ کو کہیں اور مبذول کروا دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بندہ فوت ہوا تو فوراً حکم کیا ہے کہ اس کی کفن دفن میں جنازے میں جلدی کی جائے. کیوں کہ اس کی توجہ نہ ادھر ہو جائے. یہ غسل میں مبتلا، یہ غسل کرنا ہے، اس کی طرف لگ جائے. کفن کا کپڑا لاؤ جی، کفن پہنانا ہے. جنازے کا انتظام کرو جی، صفوں کا انتظام، جگہ صاف کرواؤ. یہ اس لیے لگایا گا قبر دفنانا. اور پھر حضور نے فرمایا قبر پہ کتنی دیر کھڑا ہونا، جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. کیوں کھڑا ہونا؟ صحابہ کا عمل بھی اس پہ موجود. کیوں کھڑا ہونا؟ اس لیے اس کے دل سے غم جو ہے نا وہ ختم ہو. تو تم نے تیسرے دن پھر اس کے غم کو تازہ کر دینا. تو یہ تصویر کے اندر ایک شک ہے اس کو منع کرنے کی کہ تمہیں تمہاری یاد ان کی نہ وہ تڑپائے گی، دکھ میں مبتلا ہو جاؤ. تو اب اس تصویر پہ ہر دور میں تذکرہ جو ہے وہ ہوتا رہا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یہ کس کی تصویر؟ جو بھی آتا ہے یہ اللہ کے آخری نبی کی تصویر ہے. تو پتہ چلا کوئی ایسا وقت لمحہ خالی نہ گزرا جس میں میرے آقا کا میلاد نہ ہوا، ہر نبی کے دور میں. اور ان تصویروں کو محفوظ بھی انہوں نے رکھا جو نبیوں سے محبت کرنے. تو حضرات گرامی کبھی بھی میلاد شریف کے جلوس میں وہ کام مت کریں جس کام میں اللہ کا نبی ناراض ہو جائے. عورتوں کو باہر لانا، ٹھیک ہے، اور ان کو بنا سنوار کے سنگھار کروا کے محفلوں پہ بھیجنا، یہ حضور کی شریعت کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. کبھی روکا ہے عورتوں کو؟ لوگوں کے حالات تو ایسے ہیں کہ خود بازار نہیں جاتے، بیویوں سے کہتے ہیں جی جا رہی ہو میرے کپڑے بھی لیتے آنا. پھر آپ بعد میں روتے ہیں یہ خراب ہو گئی ہیں، ان کے کردار ٹھیک نہیں ہے. خراب تو آپ نے خود کیا. اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ افسر لگایا ہے. مرد کو چاہیے کہ عورت کی ہر چیز خاوند کو وہ خود لے کے آئے. کیوں کہتا ہے؟ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار عورت بھائی سے نہیں کر سکتی، باپ سے نہیں کر سکتی، خاوند سے تو کر سکتی ہے نا. خاوند سے تو کوئی پردہ نہیں ہے. تو خاوند کو کہنے میں شرم آتی ہے اور خود بازار جا کے نہیں میں آپ ہی جا کے لے لے سکتا. اقبال کا ایک پہلا مصرع شاید میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن ایک آخری اس کا مصرع ہے. اقبال نے کہا تھا پردہ آخر کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. پردہ کس سے ہو جب مرد ہی زن ہو گئے. بڑی پتے کی بات ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو ذات گرامی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میلاد اس چیز کا نام نہیں کہ آپ بے راہ روی کا شکار ہو جائے. جیسے آپ کا جی حضور کی خوشی منا رہے ہیں، ادھر نمازوں کے اذانیں آ رہی ہیں، آپ جلوس میں مصروف ہیں. آپ کیا ہے جلوس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے،
اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ کے گھر سے آواز آ رہی ہے، تم جلوس لے کے جا رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا، اذانیں آ رہی، تم اذانیں نہیں سن رہے ہو، اور ایک مستحب عمل جو ہے اس کی طرف دوڑے ہوئے ہو، بھاگ رہے ہو، تو یہ نہ پھر شاہ صاحب وہابی ہوگا۔ ہاں ہاں ہو جاتا ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں۔ یہ قریبی ہمارے ادھر ایک علاقہ، وہاں پہ میں بیان کرنے کو، میں نے سجدے کے متعلق اعلیٰ حضرت کا موقف بیان کیا، تو بعد میں وہاں کے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ تو جناب دیوبندی ہوگا، واضح الفاظ میں نے پھر اس سے پوچھا ادھر آ بات سن، بعد میں تم یہ بتاؤ کہ جی ہمارے نزدیک تو یہ ہے، وہ اب جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ سلسلہ چشتیہ سے میرا تعلق ہے، میں نے کہا تم سلسلہ چشتیہ میں مجھے دکھا دو کہ کہاں لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ غیر اللہ کو جائز ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین نے فوائد الفواد کے اندر لکھا وہ سجدہ تعظیمی نزد ما حرام است۔ میں نے کہا خواجہ نظام الدین سے زیادہ تم نے سلسلہ پڑھ لیا۔ تو حضرت گرامی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، میلاد کا کوئی بھی عمل آپ کریں تو سب سے پہلے اسے میلاد والے کی شریعت پہ پیش کریں کہ کیا وہ اجازت دے رہے ہیں یا اجازت نہیں دے رہے۔ فقط صرف اتنا کہ اگر آپ نے جلوس بھی نکالنا ہے تو وہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لڑ بازی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر بات لوگوں نے ماننی تو کب ہوتی ہے، لیکن اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد، پیغام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ کوئی اس پہ ثواب و اجر نہیں ہے کہ آپ اپنے ٹریکٹر نکالیں اور ان کے اوپر بےہودہ قسم کی حرکات شروع کر دیں اور یہ کہیں کہ ہم حضور کا میلاد، اور جب آپ جلوس نکال لیں تو یہ سمجھے ہم نے شریعت کا حق ادا کر دی۔ اس میں جانا چاہیے، شامل ہونا چاہیے، لیکن نہ ایسا کلام لگائیں جو حضور کی شریعت کا مخالف ہو، نہ ڈھول ڈمکے کی اجازت ہے، اور نہ یہ جو رات کے وقت یہ پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں جناب، ان کے اوپر وہ عجیب و غریب عورتوں کو لے کے آؤ چلیں دیکھ کے آئیں۔ سرکار نے تو فرمایا کہ عورت جب قبرستان کی طرف جوان عورت جاتی ہے تو مردے اس پہ لعنت کرتے ہیں، تو آپ خود لے کے زندوں کے پاس جا رہے ہو، زندوں کو تو چاہیے نا پھر وہ جائیں اور وہاں جوتے لے کے کھڑے ہو، جب بیبیوں کو لے کے لوگ آئیں یہ پہاڑی دیکھو حضور کے میلاد کی پہاڑی ہے، یہ مرچیں دیکھو لگی ہوئی ہیں، یہ دیکھو کیا سجاوٹ ہے، یہ کیا سجاوٹ ہے، تو پھر وہاں پہ لوگ کھڑے جوتے اتار کے ان کو لانتے ڈالیں۔ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ تو دو تین کام آپ نے کرنے ہیں، ایک تو اپنے ٹریکٹر پہ شامل ہونا ہے، ایسا کلام نہیں لگانا جس میں حضور کی شریعتی ساز ہو، جس میں نہیں لگانا اگر آپ صحیح دل سے یہ ثواب حاصل کرنا چاہیں۔ نمبر دو، عورتوں کو بناؤ سنگار کروا کے محفل پہ نہیں بھیجنا، سادے کپڑوں سے بھیجیں اور خود چھوڑ کے آئیں۔ عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نہ بھیجا کریں، باپ بھائی یا بیٹا چھوڑ کے آئے، خامن چھوڑ کے آئے۔ کیوں؟ آپ لوگ مرے ہوئے ہیں جو اپنی بیویوں کو جا کے محفل میں چھوڑ بھی نہیں سکتے، جب آپ ساتھ جائیں گے تو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا عورت جب جائے نا قبرستان، اپنے بھائی کے ساتھ جائے، اپنے بیٹے کے ساتھ جائے، اپنے خاوند کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ۔ سمجھے؟ یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس لیے کہ شیطان بھاگ جائے گا، شیطان بھاگ، اب اکیلا عورتوں کے ساتھ بھیجیں گے تو شیطان نے تو حملہ کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ بیویوں کو میلاد کے مہینے میں لگام ڈالنی ہے، اور جا کے یہ نہیں بھی گھروں تسی جناب حالات خراب کر بو، خراب بھی نہیں ہونی، لگام آپ نے ڈالنی ہے محبت سے۔ کہ وہ کہے جی میں نے جانا ہے محفل پہ جانا، تو تم تیار ہو جاؤ لیکن خوشبو نہیں لگانی، میک اپ نہیں کرنا، کر کے ویکھو تھوڑی طبیعت نہ صاف کر دیں، نہا لو، کپڑے پہن لو، بناؤ سنگار نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ حدیث سنا دیا کہ حضور نے فرمایا بناؤ سنگار عورت صرف خامن کے لیے کرے، بس۔ خامن تو باہر سے آئے تو بدبو کی ماری بیٹھی ہوتی ہے، بو آ رہی ہوتی ہے، اور جب کسی شادی پہ یا محفل پہ جائے تو بن سنور کی خوشبو لگا کے سنور، کس کے لیے جا رہی ہو؟ کبھی بیویوں سے یہ سوال کیا ہے آپ نے کہ آپ خوشبو لگا کے بناؤ سنگار کر کے شادی پہ جا رہی ہو، خامن تو میں ہوں، وہاں کس کو دکھانے کے لیے جا رہی؟ سوال کے جواب لے لیں، نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے۔ کسی انسان کے دین کا پتہ کر رہا ہوں تو اس کی بیوی کا پردہ دیکھ لو، اور میں نے بڑے بڑے جبوں کبوں والے دیکھے ہیں، باہر یہ دستاریں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو بیوی کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے ایسے نقاب کروا کے،
بڑے بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اپنی آنکھوں سے یہ نقاب کروایا، اور یہ اس طرح مذاق کی بات نہیں ہے، ویسے میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ نقاب ہے جناب، یہ نقاب، یہ نقاب ہے۔ پردہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ کالا بدل۔ کیڑا جی بتائیں؟ پردہ صرف ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ کالا بدل۔ یاد رکھنا، جو بدل سیاہ ہوتا ہے وہ برستا ہے۔ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھے؟ وہ خیرات دیتا ہے، وہ معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا کرتا، وہ بنجر زمین کو سیراب کرتا ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ اور جو چٹا بدل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ برستا نہیں ہے۔ حاجی صاحب نے صحیح فرمایا، وہ تباہیاں مچاتا ہے۔ برقع صرف کالا ٹوپی والا، بس باقی سب ڈرامے۔ کسی بھی بندے کے ایمان کا آپ نے پتہ کرنا ہو تو اس کے اہل خانہ کا پردہ دیکھ لو بس۔ یہاں تو بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، پیرانے نظام کی بھی، مرید کے گھر گئے تو سب سے پہلے اس کے بایو ڈیٹا گھر کا لیں۔ کیوں آپ پیر صاحب کے سامنے اپنی عورتیں کیوں لاتے ہیں جی بتائیں؟ پیر صاحب کیوں پوچھتے ہیں؟ اجتماعی طور پہ پوچھ لیں کہ بیٹیاں کیسی ہیں، اجتماعی پوچھ لیں کہ آپ کی والدہ کا کیا حال ہے، وہ ٹھیک ہے؟ تو پیر صاحب ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہ بار بار کہیں کہ فلاں بیٹی فلاں بیٹی فلاں بیٹی۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ، سب ٹھیک، لیکن اگر پردے میں آئے تو جائز ہے، اگر پردہ نہیں ہے تو کسی کو بھی، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پیر صاحب تشریف لائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ گھر میں رات نہ رہیں، گھر میں رات نہ رہیں، کیونکہ گھر میں بیویاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اختلاط ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کو چاہیے کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے نکلے تو مسجد میں رات رہیں، تاکہ خود بھی شیطان کے حملے سے محفوظ رہیں اور اپنے مریدین کو بھی شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں۔ ماشاءاللہ ان کی خوراک پھر مریدین کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ تباہی مچا دیتے ہیں، تو جب خوراک زیادہ انسان کے جسم میں جاتی ہے تو پھر اس کے بگاڑ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسجد ایک ایسا اللہ کا گھر ہے جس میں انسان کا نفس قید ہوتا ہے۔ اب یہ بات کہاں سے چلی تھی، کہاں سے نکل گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میلاد میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ بیویوں کو پردہ دینا ہے۔ یہ دو کام آپ کریں محفل کے اعتبار سے، کہ کوئی ایسا گانا نما نعت نہیں چلانی، ٹھیک ہے؟ بیویوں کو پردہ، محفل میں جانا ہے اگر وہ جانا چاہتی ہیں، اور محفل بھی آپ سمجھتے ہو کہ وہاں پہ کچھ تبلیغ کا سلسلہ ہو۔ یہ جو ہمارے مروجہ ہو رہی ہیں نا محفلیں گاؤں کے اندر، کے ایک آ جاتی ہے وہ دف لے کے، ٹھیک ہے، وہ بغیرتی فحاشی ہے، اس محفل کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام۔ جب بھی محفل کروائیں، کیونکہ محافل پہ زور ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے حضور کی شریعت پہ پیش کریں کہ اللہ کے کسی عالم سے پوچھ لیں، اور عالم بھی کسی عالم سے پوچھیں۔ یہاں پہ بھی حالات خراب ہیں، جو خود کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں لے چلو، یہ ڈھول ڈمکے اور باجے تماشے وہاں چل کے سنتے ہیں اور ذوق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شریعت کو پامال کر کے تمہیں کون سا ذوق مل رہا ہے؟ گناہ کرنا ہے تو چھپ کے گناہ تو کرنا چاہیے نا، کم سے کم بندے کو لوگوں کے سامنے تو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں نا جو ہمارے قوال شریف جو ہوتے ہیں، وہ قوالی سبحان اللہ فرما رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساز بند ہو جائیں تو آپ سنیں گے قوالی ان کی؟ میں سوال پوچھ رہا ہوں، سنیں گے؟ کیوں؟ حضرت خواجہ نظام الدین جو سنتے تھے، حضرت خواجہ معین الدین جو سنتے، مجرد عن المزامیر ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین نے لکھا ہے، وہ سازوں کے بغیر ہے۔ اگر وہ سازوں کے بغیر سنتے، تم بھی سازوں کے بغیر سن لو۔ اب وہ ساز بند ہوتے تم اس کو بجاؤ نہ نو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ساز سننے کے لیے۔ ایک بھائی مجھ سے کہنے لگے جی ہمیں اس سے ذوق آتا ہے، اور جو ذوق آتا ہے تو پھر اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں نے کہا کب ذوق؟ جی جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو اس وقت ہمیں ذوق آتا ہے۔ میں نے کہا کلام سے پہلے وہ صرف ساز بجاتے ہیں، اس وقت تمہیں کیوں ذوق آتا ہے؟ کلام سے پہلے ساز بجاتے اس وقت تمہیں کیوں ذوق آتا ہے؟ پتہ چلا کہ تمہارا ذوق ساز کے ساتھ خاص ہے۔
تو اگر یہی ذوق لینا ہے تو پھر بند کمرے میں بیٹھ کے ڈیک لگا کے ذوق لے لو، لوگوں کے سامنے بے روی نہ کرو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساز سے نفرت کرنی اس مہینے میں، سارا سال ساز سے نفرت کرنی ہے۔ کلام سنیں سبحان اللہ جو حضور کی شریعت کے مطابق ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی یہ ادائیں ہیں، ان کو جو شرک کی طرف منسوب کر دے وہ خود بے وقوف ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نا یہ بال تھے اتنے زلفیں رکھی ہوئی تھی، تو ایک شخص نے کہا یہ کٹا دو یار جی، تمہارا تو خون ہی پی رہی ہے سر کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں کٹانا۔ کیوں؟ کہتے ہیں ان زلفوں پر حضور نے ہاتھ لگایا تھا۔ صحابہ تو اس قدر یعنی حضور کی نسبتوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اس کی دلیل کہاں؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت مصطفیٰ نے جس سے منع کیا وہی منع ہے، جو منع نہیں کیا وہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور نے کہا کہ آپ کا خون مبارک جو وہ پیالے میں پڑا ہوا تھا، جاؤ اسے انڈیل کے آؤ باہر۔ ایک روایت میں کہ حضرت مالک بن سنان کے بارے میں آتا، ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، دونوں کے بارے میں روایتیں موجود ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر گئے، غور کر رہے ہیں کہ اس خون کو کہاں انڈیلوں۔ خون کس کا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ خون کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، پاک نہیں ہوتا۔ یہ ذبح کرتے ہیں نا، جانور کا خون نکالتے ہیں تو وہ ناپاک خون ہوتا ہے جس سے جانور پاک ہو جاتا ہے۔ تو بندے کا خون تو ہے ہی سارا ناپاک۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا، سوچا کہ یہ خون کس کا ہے؟ یہ خون کس کا ہے؟ میں اسے کہاں انڈیلوں؟ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا پیالہ، منہ کو لگا کے پی گئے۔ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ، اچھا آپ یہ بتائیں کہ حضور نے کسی جگہ پہ حکم فرمایا میرا خون پی لو؟ کسی جگہ پہ کہا ہو خون پیو؟ نہیں کہا۔ واپس جب آئے حضور علیہ السلام نے چہرے کو دیکھا، کچھ محسوس ہوا، فرمایا لعلک شربتہ ہو، میں نے لگتا ہے تو پی آیا انہوں۔ جی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں آپ کا خون مبارک گرا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی۔ تو سرکار نے اچھا پھر وہ پی لیا؟ جی پی لیا۔ حضور علیہ السلام نے اے عبداللہ ابن زبیر، تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ ثابت، نبی علیہ السلام جب فرمایا حضور نے کہ پی لیا خون؟ جی پی لیا۔ حضور نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ تیرے پیٹ میں کبھی درد نہیں ہوگا، اے اللہ اس کے پیٹ میں کبھی۔ سوال یہ ہے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی یہ اس طرح نکلنا ثابت نہیں ہے، جلوس اس طرح ثابت نہیں ہے، یہ میلاد یہ اس طرح ثابت نہیں ہے، اس طرح ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیزیں ثابت نہیں ہیں وہ صحابہ نے کی ہیں تو حضور نے منع کیا ان کو، حضور نے منع کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر محبت میں اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اگر کوئی ایسا عمل کرے جس کا حضور نے حکم نہیں دیا تو حضور نے اس کو بھی ان کے لیے باعث رحمت فرمایا۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اپنے گھر میں محفل سجاتے ہیں، تو گھر میں محفل سجائی جائے محبت سے، پیار سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی اداؤں کو حضور کی محبت کی طرف منسوب کیا جائے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ شریعت مصطفیٰ کریم اسلام نے اس کی شرن جو ہے وہ اجازت دی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے یہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے ہیں پھر 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کرتا ہوں میں، یہ ہے جس کا کسی جگہ پہ بھی ثبوت نہیں ہے کہ حضور کی حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرو، حضور کی حدیث لکھنے سے پہلے جو ہے غسل کر کے کپڑے پہن کے 2 رکعت نفل پڑھو۔ فرمایا وہ الفاظ ہی اتنے کمال شخصیت کے ہیں کہ جن کا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میں خود جو ہے وہ نہا کے غسل کر کے جو ہے ان الفاظ کو درج کروں، لکھوں۔
تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ بھی اس حوالے سے اگر جو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے، یہ بھی حضور سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی حضور سے، جو حضور سے ثابت نہیں ہے پھر وہ کرو ہی نہ۔ ٹریکٹر اگر جلوس میں جائے تو یہ ثابت نہیں ہے، ٹریکٹر پہ آپ شہر جائیے کہاں سے ثابت ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر ٹریکٹر جو حضور کی میلاد کے جلوس میں شامل ہو جائے، گاڑی سجا کے آپ جو حضور کے میلاد کے جلوس میں شامل ہو جائیں تو یہ جائز نہیں ہے، تو گاڑی پہ بیٹھ کے سائی وال کیوں جاتے ہیں؟ یہ کہاں جائز ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ انتہائی کم عقلی ہے، یہ انتہائی بے وقوفی کا عمل ہے۔ یہ پورا مہینہ جو ہے نوافل کی کثرت کرے، جو میں نے پہلے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس رات 12 ربیع الاول کی رات اپنے حواریوں سے کہتے کہ ساری رات جو ہے 100 رکعت نفل پڑھا کرو۔ حضور کا میلاد ایسے بھی منایا جا سکتا ہے۔ اپنے نفس کو نا یہ کنٹرول کرو تھوڑا سا، جہاں پہ تھوڑا سا ڈھولک دیکھتے ہو بھاگ نکلتے ہو، جہاں پہ تھوڑا سا رنگ دیکھا تو جی ہمیں ذوق آ رہا ہے، تماشے کے لیے چلیں۔ فرمایا تم تماشے کے لیے آ گئے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ناراض ہو گئے۔ تو کوئی شخص اگر کسی سے گفتگو کرتا ہے، کسی سے لڑتا ہے، کسی سے جھگڑتا ہے حضور کی شریعت کے لیے، تو اس پہ بھی اجر ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو صاف کریں اپنے آپ کو، میلاد شریف اس انداز میں منائیں کہ جس طرح منانے کا حق ہے۔ خیرات کریں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں، جھنڈیاں لگائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، چراغاں کریں اپنے گھروں کے اوپر، لیکن فضول خرچی نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں۔ عورتیں جلوس میں شامل نہ ہوں، اور کوئی ایسی بیہودہ حرکت جو ہے وہ اس جلوس میں نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناراض ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو